بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 ربیع الاول باہمی صلح کرانے کا مشورہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 114 میں جن 3 چیزوں کے خفیہ مشورے جائز قرار دیے ہیں ان میں سے تیسری چیز لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، یعنی بعض مرتبہ افراد یا جماعتوں کے درمیان جو جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے ان کی اصلاح کرانے کے لیے اور جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر مشورہ اور کوشش کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو باہم لڑنے والے یعنی آپس میں لڑنے والے 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور اچھا اثر ڈالنے والی اچھی باتیں کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان مصالحت کی خاطر صلح کرانے کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر نقل کرے اور ایسے انداز سے دوسرے تک پہنچائے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں، اور اس مقصد کے لیے ایسی بات کہے جو بظاہر واقعے کے خلاف ہے لیکن دل میں ایسے معنی مراد لے رہا ہے جو واقعے کے مطابق ہیں، تو ایسا شخص جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 2 شخصوں کے درمیان ناراضگی ہے۔ پہلا شخص اس کے پاس آ کر دوسرے کی شکایت کرنے لگا تو شخص نے کہا تم تو اس کی برائیاں کر رہے ہو حالانکہ وہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا اور دل میں یہ معنی مراد لیے کہ اس نے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا اللہم اغفر للمؤمنین، اے اللہ تمام مومنوں کی مغفرت فرما، اس دعا میں ہر مومن شامل ہے۔ یا اس کے اندر کوئی ایسی اچھی صفت جو نمایاں ہو مثلا سخاوت یا مہمان نوازی وغیرہ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف کرے، مثلا یہ کہے کہ وہ تمہاری سخاوت یا مہمان نوازی کی تعریف کر رہا تھا اور دل میں یہ مراد لی کہ سخی یا مہمان نواز شخص ہر ایک کے نزدیک قابل تعریف ہے، اور ایسی بات نہ کہے جو جلتی آگ پر تیل کا کام کرے جس کے نتیجے میں نفرت کی آگ مزید بھڑک جائے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں یہ مصلحت کے خلاف ہوگا۔ جھوٹ سے صریح جھوٹ بولنا مراد نہیں بلکہ ایسی بات کہے جو 2 معنی رکھتی ہو۔ آپس میں دلوں کو جوڑنے کے لیے دعا کرے نماز کے بعد اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے باہمی تعلقات کو درست کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہوں پر چلا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی فضا میں لا۔ اس دعا میں 4 چیزیں مانگی گئی ہیں: دلوں کا جڑنا، آپس کی رنجشوں کی اصلاح، سلامتی کی راہیں اور گناہوں کی تاریکی سے نکل کر اطاعت کی روشنی کی طرف آنا۔ بڑی اہم دعا ہے، اس دعا کو عام حالات میں بھی مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپس میں ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایسی مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا اور وہ اس وقت تک ظاہراً بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس والوں کو دین کی دعوت دی تو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست الفاظ کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی عیادت کی اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا عفو عنہ واصفح، آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ دیکھیں کس طرح وہ بوجھ اور ناگواری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے سخت کلمات کہنے کی وجہ سے تھی وہ دور ہو گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں ناراضگی اور ناگواری پیدا ہو گئی ہو تو اطمینان اور دلاسا دے کر اسے دور کرنے کی کوشش کریں
تاکہ آپس کی رنجش اور ناراضگی ختم ہو جائے۔